آج گلوبلی بار بار ہمیں ہٹلر کی طرف سے یہودیوں پر ہونے والے ظلم یاد دلائے جاتے ہیں. A group of Holocaust survivors that lived through Nazi death camps. In the Holocaust, 6 million Jews. اور آج وہی یہودی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ فلسطین کے لوگوں سے لے رہے ہیں. لیکن ایک ایسا سوال ہے جو بہت کم لوگ پوچھتے ہیں. اگر نازیوں نے یہودیوں کو تجربات کا نشانہ بنایا تھا تو برطانیہ نے کیا کیا تھا؟ جی ہاں بالکل. کیا آپ جانتے ہیں کہ انہی بڑی بگ پاورز میں سے ایک نے راولپنڈی کے ہزاروں سولجرز کو ایک کیمیکل ایکسپیریمنٹ میں بطور جیتے جاگتے چوہے استعمال کیا. السلام علیکم، مجھے سیرا کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی پورے کیس کو سٹڈی کرنے والے ہیں. ہمیں جاننے کی کوشش کرنے والے ہیں کہ آج جو نیوکلیر وار ہیڈز ہمارے پاس ہیں اس کے پیچھے 80 سال پہلے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی تھی. اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے فلیکس ایٹمی ہتھیاروں کی. آج کی بڑی عالمی طاقتوں کو دیکھو تو سبھی اپنی نیوکلیر پاور کو دکھانے میں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم میں سے شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ان دنیا کو تباہ کر دینے والے ہتھیاروں سے پہلے ایک اور دور تھا، بہت ہی بھیانک اور ظالمانہ دور. یہ ہے کیمیکل ہتھیاروں کی سیاہ تاریخ. اپریل 19 میں جرمنز نے جنگ کی تاریخ بدل دی اور سب سے پہلے ایک کیمیکل ویپن کا استعمال کیا. یہ گیس کے بڑے بڑے سلنڈرز تھے جن کا استعمال کیا گیا دشمنوں کے خلاف، اور اس چیز نے سبھی دشمنوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اس ٹائم پر کسی بھی دوسری بڑی پاور کے پاس کیمیکل ہتھیار موجود نہیں تھے. یہ سرپرائز تھا دوسری بڑی پاورز کے لیے کہ اس طرح سے بھی دشمن پر حملہ کیا جا سکتا ہے. رشیا، فرانس، برٹن، جاپان سبھی کیمیکل ایکسپیریمنٹس کرنے لگے اور پھر 1917 میں جرمن نے ہی مسٹرڈ گیس بنائی. یہ گیس آپ کو فوراً نہیں مارتی تھی بلکہ آہستہ آہستہ مارتی تھی، یا پھر کبھی کبھار آپ کو سیویئر انفیکشن دے دیتی تھی اور بعد میں وہ چیز کینسر بن جاتی تھی. پھر 1925 میں جنیوا پروٹوکول پر دستخط کیے گئے. اس میں دراصل ان سبھی بڑی طاقتوں پر کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی تھی. لیکن ایک بڑا پرابلم تھا. استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی لیکن اس کو اسٹاک کرنے یا پھر اس کو بنانے میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی. کیمیکل ہتھیار بناؤ لیکن اس کو استعمال نہ کرنا. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کیمیکل ہتھیار بنایا جائے اور ان کا استعمال نہ ہو؟ جیسے کہ جاپان، انہوں نے اس وقت اپنے دشمنوں کے خلاف اس معاہدے کو نہیں مانا اور چائنا پر کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا. یہاں پر بڑے پیمانے پر مسٹرڈ گیس کا استعمال کیا گیا. جرمنی یعنی کہ نازی سولجرز نے وار کے دوران تو ان گیسز کا استعمال نہیں کیا، لیکن وار کے باہر جن لوگوں کو انہوں نے قید میں رکھا ہوا تھا، میننگ یہودی، ان کے اوپر بڑے بڑے چیمبرز میں ان گیسز کا استعمال کیا گیا. اور دوسری طاقتیں بھی کچھ پیچھے نہیں تھی بلکہ ہر جگہ ان کے ایکسپیریمنٹس چل رہے تھے. 1943 میں اٹلی کے شہر میں ایک امریکی جہاز ڈوب گیا تھا جو کہ خفیہ طور پر مسٹرڈ گیس لے جا رہا تھا، اور اس حادثے میں سینکڑوں لوگوں کی گیس کے باعث ہلاکت ہوئی. لیکن پھر بھی بڑے پیمانے پر کبھی بھی اس کو اکنالج نہیں کیا گیا. انہوں نے یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ اس میں مسٹرڈ گیس موجود تھی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ برٹن جو کہ اس وقت انڈیا پر راج کر رہے تھے، انہوں نے ان ایکسپیریمنٹس کے لیے کن کو چنا ہوگا. اس وقت برطانیہ کے کیمیکل ہتھیاروں کا مرکز پورٹن ڈاؤن انگلینڈ میں موجود تھا. وہاں پر بہت سارے سائنٹسٹ مل کر کیمیکل ہتھیار بنانے کے لیے کام کر رہے تھے. یہ مشن کافی سادہ لیکن لرزا دینے والا تھا. میننگ ایک ایسا کیمیکل ہتھیار بناؤ جو دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے. اب سائنٹسٹ مسٹرڈ گیس کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے کہ آخر کو یہ انسانی اسکن کے لیے کتنی خوفناک ثابت ہو سکتی ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی خطرناک گیس ہے تو انسانوں کے اوپر تو اس کا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ڈیٹا کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن برطانیہ ایک ایسی پاور تھی جس نے کبھی بھی اپنے سے کمتر لوگوں کو انسانوں کی شکل میں نہیں دیکھا، بلکہ ان سے نیچے ان کے کنٹرول میں موجود انسان تو بے معنی تھے. اسی لیے برطانیہ نے اس پورے ایکسپیریمنٹ کے لیے اصل انسانوں کا استعمال کرنے کا سوچا. اور وہ اصل انسان کون تھے؟ ان سبھی سائنٹسٹ نے پورٹن ڈاؤن سے اس مسٹرڈ گیس کو پہنچایا راولپنڈی. آج ہم جسے پاکستان میں راولپنڈی کہتے ہیں، اس ٹائم پر یہاں پر ملٹری انسٹالیشنز ہوئی تھی اور یہاں بہت سارے انڈین سولجرز کو ٹرین کیا جاتا تھا. اور یہ انڈین سولجرز اس وقت کسی بھی آزادی تحریک کا حصہ نہیں تھے بلکہ برطانیہ کے لیے لڑ رہے تھے.
اب یہ ایکسپیریمنٹ کچھ اس طرح سے ہوتے تھے کہ ایک بڑے سائز کے چیمبر میں بہت ساری گیس چھوڑ دی جاتی تھی، پھر ایک ایک کر کے ایک فوجی کو کم سے کم کپڑے پہنا کر اس چیمبر میں چھوڑا جاتا تھا تاکہ ان کی اسکن پر اس گیس سے کیا ری ایکشن ہوتا ہے وہ دیکھنے کو مل سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے ڈسٹربنگ پارٹ کیا تھا؟ جب ان سولجرز کو ان چیمبرز میں بھیجا جاتا تھا تب گیس کی مقدار کو چینج کیا جاتا تھا، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اگر ہم کل کو دشمن کے اوپر یہ گیس چھوڑتے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا، کتنی دیر لگے گی اس دشمن کو مفلوج ہونے میں۔ یہ اس ایکسپیریمنٹ کی اصل پکچر ہے۔ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سبھی فوجیوں کے جسم پر آپ کو نشان دکھائی دے رہے ہوں گے۔ یہ نشان بیسیکلی اس گیس کی وجہ سے ہونے والے سیویئر انفیکشنز کا نتیجہ ہے، اور پھر ان سبھی فوجیوں کو ان گیس چیمبرز میں سے گزارنے کے بعد لانگ ٹرم تک ان کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ نہیں کیا گیا کہ فیوچر میں ان کو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی، بلکہ بس یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا کہ ابھی کے لیے کتنا سیویئر انفیکشن ہوتا ہے، اور سائنٹسٹ واپس چلے گئے۔ پیچھے ان فوجیوں کے انفیکشنز اور بھی زیادہ سیویئر ہوتے گئے، کئیوں کی جان گئی اور کئیوں کو کینسر ہو گیا۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ صرف انڈین سولجرز کو ہی کیوں اس ایکسپیریمنٹ کے لیے استعمال کیا گیا؟ دراصل ان ایکسپیریمنٹس کے لیے برطانیہ نے اپنے سولجرز کا بھی استعمال کیا تھا، لیکن کیونکہ برطانیہ کے سولجرز کی اسکن انڈیا کے سولجرز سے بالکل الگ ہوتی ہے تو اسی لیے اسے الگ الگ اسکنز پر ٹیسٹ کرنے کے لیے انڈین سولجرز کا بھی استعمال کیا گیا، اور کسی ایک بھی سولجر سے اس ایکسپیریمنٹ کے لیے کوئی رضامندی نہیں لی گئی، بس ان کو فورس کیا گیا ان ایکسپیریمنٹس میں ان گیس چیمبرز میں سے گزرنے کے لیے۔ اسی لیے آج بھی ہمارے پاس کوئی بھی پراپر ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے جہاں پر ان سولجرز نے خود ہی اجازت دی ہو ان ایکسپیریمنٹس کا حصہ بننے کے لیے۔ برطانیہ کے ان سبھی ایکسپیریمنٹس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، وہ اسی لیے کیونکہ کچھ ہی ٹائم بعد جرمنی نے اس سے بھی زیادہ زہریلی گیسیں بنا لی تھی، اس سے بھی زیادہ زہریلے خطرناک کیمیکل ویپنز بنا لیے تھے۔ لیکن اگین ورلڈ وار 2 میں ان کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ڈیٹرنس شو کی گئی۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ ورلڈ وار 1 سے سبھی کو ایک اچھا سبق سیکھنے کو ملا تھا۔ اس وقت دونوں جانب ایک خاموش معاہدہ طے ہو چکا تھا، پہلے ہم کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن اگر تم نے کیا تو ہم تمہارے شہروں کو جہنم بنا دیں گے۔ اب جرمن کا کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال نہ کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن تھا، وہ یہ تھا کہ اس ٹائم پر جرمنی ظاہر سی بات ہے گھوڑوں پر جنگ لڑ رہے تھے، اور گھوڑوں کو ظاہر سی بات ہے کہ ماسک نہیں پہنایا جا سکتا تھا، تو اگر کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا تو گھوڑے بھی اس کو انہیل کر لیتے، اور جیسے ہی وہ اس گیس کو انہیل کرتے ویسے ہی وہ مفلوج ہو جاتے، اور گھوڑے مفلوج ہوئے میننگ فوج مفلوج ہوئی۔ اسی لیے 20ویں صدی کا سب سے پہلا معاہدہ طے پایا گیا، میوچولی ایزرٹ ڈسٹرکشن کا۔ اس کے بعد یہ کہانی یہیں کی یہیں دفن ہو گئی۔ اگلے آنے والے 70 سال تک کوئی بھی ان ایکسپیریمنٹس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، یہ ٹاپ سیکرٹ کر کے رکھا گیا تھا۔ لوگوں کو ان ایکسپیریمنٹس کے بارے میں پتہ چلا جب گارڈین نے ایک ایکسکلوسیو رپورٹ چھاپی ان ایکسپیریمنٹس کے بارے میں۔ 2007 میں گارڈین نے یہ تحقیق چھاپی۔ اس تحقیق میں دراصل لندن کے نیشنل آرکائیو سے پرانے کاغذات نکالے گئے تھے، اور وہیں پر انہیں ان راولپنڈی ایکسپیریمنٹس کے بھی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ملے۔ اور پھر 2007 کے بعد جب برطانیہ کے سب کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی کوشش کی گئی تو اب جانتے ہیں برطانیہ کا کیا موقف تھا؟ برطانوی وزارت دفاع کا یہ موقف تھا کہ یہ اس زمانے میں ہوا تھا، اس لیے اس زمانے کو آج کے زمانے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ سادہ الفاظوں میں اپنے کیے گئے ظلم پر اکاؤنٹیبلٹی لینے کے بجائے سارے الزام زمانے پر ڈال دو، مجرم پر نہیں۔ اس سب کے چلتے برطانیہ نے اس ٹائم پر پورٹن ڈاؤن میں جو دوسرے فوجی تھے جن کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے تھے ان کو ہزاروں لاکھوں پاؤنڈز رشوت دی اور ان سے جان چھڑا لی، اور معاملہ ربا دبا ہو گیا۔ ان فوجیوں نے کبھی بھی برطانیہ کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن پھر ان سائنسدانوں کا کیا جنہوں نے راولپنڈی سولجرز کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے تھے؟ انہیں کبھی بھی کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور نہ ہی آج برطانیہ اس ایکسپیریمنٹ کو پوری طرح سے قبول کرتا ہے۔ آج اسرائیل کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا لوگوں کو یہ یاد دلانے میں کہ یہودیوں پر کتنے ظلم ہوئے تھے۔ For in this period of resurgent and sometimes violent anti-Semitism, لیکن ان ظلموں کی بات کون کرے گا جو کہ انڈینز پر ڈھائے گئے تھے، برطانیہ کی طرف سے ڈھائے گئے تھے؟ اور یہ راولپنڈی ایکسپیریمنٹ کوئی ایک اکلوتی کہانی نہیں ہے، بلکہ انڈینز کے اوپر اس ٹائم پر الگ الگ فارم میں الگ الگ طرح کے ظلم ڈھائے گئے تھے، جن کے بارے میں آج کوئی بھی بات نہیں کرتا، جس کو لے کر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ برطانیہ اپنے ٹائم پر ایک ظالم راج تھا۔ اور ہاں، کیونکہ برطانیہ وار جیت گیا سو the winner takes it all while the losers standing small۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان سبھی بڑی عالمی طاقتوں نے آج یہ جہاں ہے وہاں پہنچنے کے لیے انسانوں کو لیبارٹری کے سستے چوہوں کی طرح استعمال کیا، صرف اور صرف کچھ کیمیکلز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، تاکہ بس وہ دوسری دنیا کے مقابلے میں سب سے طاقتور ہتھیار بنا سکے، ایک ایسا ہتھیار جس کا کوئی مقابلہ نہ ہو، ایک ایسا ہتھیار جو دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے۔ یہ تینوں ہتھیار کیمیکل، بایولوجیکل اور نیوکلیئر مل کر 1940 کے بعد سے آج کی دنیا کو بناتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی دنیا ہے جہاں پر اس ٹائم پر انڈین سولجرز پر ہونے والے ظلم پر کسی نے بات نہیں کی، لیکن یہودیوں پر ہونے والے ظلم پر سبھی نے بات کی۔
آج وہی دنیا فلسطین کے لوگوں پر ہونے والے ظلم پر بات نہیں کرنا چاہتی. اب تک کے اتنا ہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم نے کبھی بھی ان کیمیکل ویپنز، ان نیوکلیر ویپنز کے اوپر کام نہیں کیا ہوتا، اس طرح کے ایکسپیریمنٹس نہیں کیے ہوتے، تو کیا آج کی دنیا بہتر ہوتی یا اس سے بھی زیادہ بری ہوتی جو ہم آج فیس کر رہے ہیں؟ اب تک کے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اینڈ یس، تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.